میں شروع کروں گا شروع میں علم کے حوالے سے، جو ہماری محفل ہے اس کا پرپس کیا ہے، اور اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے وہ میں اس کے لیے چند آیات جو ہے نا وہ اس کی مدد سے، اور پھر ایک حدیث جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے، تاکہ پورا قرآن بھی، حدیث بھی، اور پھر باقی چیزیں بھی شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم عدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال علم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ان سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے حکم پر آدم نے تمام نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی مخفی باتیں جانتا ہوں۔ یہ اس آیت کا یا آیات کا ترجمہ ہے۔ ان کا جو یہاں پر آیات کو خاص طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، فرشتے جو تھے، بچوں کو ان کو تھوڑا رکھیں آرام سے، فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے جو ہے نا بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ بلا چوں چرا، اور ان کا کوئی کام ہی کو نہیں ہے۔ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی اس طرح سے ڈیوٹیاں یا فرائض ان کے اوپر بتائے گئے ہیں وہ ان کے اوپر مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، وہ ساری وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں کہ اس میں گناہ کا کوئی شعبہ تک نہیں ہے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ تو وہ ایک خالص مخلوق ہے جو خالص اللہ نے بنائی ہے، اپنے لیے بنائی ہے، اور وہ ہے بھی نورانی مخلوق ان کو کہا جاتا ہے، جو وہاں سے آتی ہے، اور آگ سے بنائے گئے ہیں جو انسان کے مقابلے میں زیادہ معتبر چیز مانی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی حیثیت جو ہے وہ اس لحاظ سے کم تر درجے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ نافرمان بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض اوقات نہیں مانتا، اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، اور پھر بنایا بھی مٹی میں گیا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو بھی قتل کیا انہوں نے، آبیل اور قبیل سے شروع کر دیں اور آگے۔ لیکن اس کے بعد بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا ہے کہ فرشتوں کو کہ اسی انسان کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب فرق کیا ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے انسان کو سجدہ کرایا۔ ان کے اور انسان کے درمیان کیا فرق ہے؟ جو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتا دی ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکتے تھے۔ نام سے مراد علم ہے، جو چیزیں آدم علیہ السلام کو پتہ تھیں وہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھی۔ تو یہاں پر جو سپیریٹی ہے، جو آگے سے ترجیح ہے یا آگے بڑھنے کی جو فضیلت ہے، وہ آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا، عطا نہیں کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس کی وجہ سے آدم جو ہے نا اس کے فضیلت اختیار کر گیا، اور اتنا فضیلت اختیار کر گیا کہ اس کے اوپر قاعدہ سجدہ کرایا گیا۔ تو فضیلت کس چیز کی ہے؟ علم کی فضیلت ہے۔ علم کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ قرآن سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جاتے ہیں حدیث کی، دو حدیثیں بلکہ میرے پاس میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔
تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں انہوں نے فرمایا افضل ترین عبادت علم حاصل کرنا ہے، افضل ترین عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بندہ ایک ساری رات عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ اس طریقے سے اس کی بجا آوری کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، اور ساری اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس عالم سے پیچھے ہے جو رات کو بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس حدیث میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ عالم جو ہے وہ اس کی فضیلت اس عابد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر بھی علم جو ہے اس کی فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے علم حاصل کرنا۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کا اجر جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور ریفرنس جو ہے وہ امام بخاری کا ہے، جنہوں نے ہمارے جو محدث تھے، سب سے بڑے محدث تھے جنہوں نے حدیث مرتب کی تھی، انہوں نے فرمایا ہے کہ بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی یہی کیا تھا کہ علم کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو ہمارے جو اقبال کے حوالے سے پھر آ جاتی ہے بات، تو اقبال کا شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی ابا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی ابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اقبال نے بھی دیکھیں وہی علم کی بات کی ہے اور ان کتابوں کی بات کی ہے جو ایکچولی ہمارا اثاثہ تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، اور اس وقت جنہوں نے اسلام کو عروج پر پہنچایا تھا، اس وقت اسلام صرف خالی یہ نہیں کہ تلوار کے زور پر عروج پر پہنچا تھا، بلکہ مسلمان علم و فضل میں بھی بہت کمال رکھتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے سالہ سال تک، صدیوں تک پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ اور وہی علمی جو کتابیں تھیں وہ بعد میں یورپ جو ہے نا وہ لے کر گیا، اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور انہی کے ذریعے پھر آگے اپنی سائنس کو بڑھایا، اپنی دوسری جو مضامین سے ان سے سیکھا بھی اور بہت کچھ سیکھا، آگے اس کو بڑھایا۔ تو یہ اقبال کی جو ہے نا ایک تشویش بھی تھی، دکھ بھی تھا ان کے اندر، ان کے شعر سے نظر آتا ہے ان کو، اور باقاعدہ، اور ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو قوم ہے اس نے ان کتابوں کی، اس علم کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر یہ جو میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، وہ جو اقبال نے جو شعر کہا ہے یہ برٹش لائبریری کے حوالے سے ان کا ہے، کہ وہاں پر وہ گئے تھے لندن میں، تو انہوں نے یہ دیکھی تھی برٹش لائبریری میں کہ ایسی ایسی نایاب قسم کی کتابیں تھیں جو یہاں پر ملتی نہیں ہیں بالکل سرے سے، اور وہ وہاں پر لائبریری میں وہ موجود تھیں، اور وہ یہیں سے انڈیا سے یا دوسرے عرب ملکوں کی جو عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، وہ ساری کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہاں جا کے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں، اور ابھی بھی محفوظ ہیں، اس وقت بھی محفوظ ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو وہ محفوظ بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ ضائع ہو چکی ہوتی، کہ ہمارے ہاں جو کوئی بھی چیز جو ہے سنبھال کے نہیں رکھی جاتی، اور ان کی قدر جب نہ ہو تو پھر کون سنبھالے گا؟ آپ دیکھیں کہ کراچی اور لاہور اور ہمارے جو شہروں کی فٹ پاتھوں پہ جو کتابیں بکتی ہیں، اس میں سے ایسی ایسی نادر اور نایاب قسم کی کتابیں ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں دور نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر بلیک ٹاؤن لائبریری میں کتابوں کا جو سیکشن ہے اردو کا، وہ انہوں نے شروع بھی کیا، اور اس کو ہم نے بڑھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑھا سکتے ہیں، لیکن ایکچولی اٹ ڈیپینڈس آن دا ڈیمانڈ، کہ کتنے لوگ آتے ہیں کتابیں لیتے ہیں، اور اس حساب سے ہم بڑھائیں گے، ورنہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے فون کیا، جو ملٹی لینگویج کا انچارج ہے یہاں پر، اس نے، میں چونکہ جاتا رہتا ہوں تو مجھے جانتا ہے، تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ جو میں گیا تو بہت سارے باکسز میں کتابیں نکال کے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ہم نے شیلف سے ہٹا دی ہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ اس کو پچھلے 2 سال سے کسی نے ڈرا نہیں کرایا، تو اس کے بعد چونکہ قانون جو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب نہیں وہ کوئی لیتا تو پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس میں سے میں نے دیکھا تو ایسی کمال کی کتابیں تھیں جو بہت ہی اعلیٰ پائے کی ادبی کتابیں تھیں، لیکن وہ 2 سال میں ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں نکالی تھی۔ تو یہ وہی چیز ہے جو اقبال نے اس کا گلہ کی ہے علم کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے۔
ایک اور جو چیز ہے وہ علم کے حوالے سے میں اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے جاتے ہیں. دیکھیں علم سے مراد خالی اسلامی علم ہی نہیں ہے، مطلب قرآن اور حدیث اور یہ تو علم ہے ہی ہے، یہ تو سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کا ایک فرض بنتا ہے. لیکن علم سے مراد جنرل علم ہے، سائنس کا علم ہے، کوئی بھی علم ہے جو دنیاوی علم ہے، جو انسان کے کام آ سکتا ہے، انسان کی ترقی کے کام آ سکتا ہے، پورے معاشرے کی اور پوری سوسائٹی کی جو بہتری کے لیے کام آ سکتا ہے، وہ سارا علم ہے. اور اس علم کی اہمیت بھی اسلام میں اتنی ہے جتنی دوسرے علم کی ہے. یہ میں اس کی دیکھیں 2 چیزوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. تو چین میں جب جانے کی بات کی جاتی ہے تو چین میں ہم کو اسلامی تعلیم تو نہیں حاصل ہوتی تھی، وہاں تو ایک عام کوئی بھی تعلیم حاصل ہوتی تھی. تو اس سے بھی ایک ثابت ہوتا ہے. دوسرا، آپ کو زیادہ تر دوستوں کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے کفار مکہ سے، ان کو جب چھوڑا گیا تھا بعد میں، تو ان کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آپ کچھ مسلمانوں کو پڑھائیں گے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے اور پھر آپ کو چھوڑ دیں گے، یعنی جزیے کے طور پر ان سے یہ سب کام لیا گیا تھا. اب کفار جو ہے نا کوئی اسلامی تعلیم تو نہیں دے رہے تھے، وہ تو عام تعلیم جو ہے نا لکھنا پڑھنا ہی سکھا رہے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو پیغمبر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو علم سے کتنی رغبت سی، کتنے شوق تھا اور کتنا یہ ضروری ہے. تو ہم اس کی علم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے ہم چلیں، اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. کہ علم سے مراد میری جو ہے، میں نے جو تھوڑا بہت کام دیکھا ہے کہ جنرل جو علم جو ہم نوکری کے لیے کرتے ہیں، جاب کے لیے کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. لیکن ایسا علم ہو جو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اپنی شناخت کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کی جو ذات ہے، آپ کا جو اندر ہے، اس کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں، کس لیے ہوں. دوسرا، اس کے بعد پھر جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اپنے خالق کو بھی پہچانیں گے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اپنے خالق کو بھی پہچانیں گے. اور پھر خالق کے ذریعے اس خالق کے ذریعے آپ اس چیز کا جو مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، اس مقصد کو بھی سمجھ پائیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں: اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا ادراک کرنا، اور دوسرے سٹیج پہ اپنے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کو پہچاننا. آ جائیے، آپ آگے آ جائیے، یہاں یہ کرسی خالی ہے، آپ یہاں آ جائیں، یا ادھر جہاں بیٹھنے. میں کچھ عرض کر رہا تھا. تو خواتین کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پیچھے کوئی چھپ تو نہیں گئے؟ نہیں تو یا دیکھ لیں، جیسے آپ گھر کے اندر پھر جگہ ایسے ہی ہے جیسے جہاں بن سکتی ہے، تو تھوڑا سا. تو یہ مطلب علم کا بنیادی جو میں سمجھنے کی یا سمجھانے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم مقصد سمجھیں کہ کس لیے ہم پیدا ہوئے تھے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا. کیا ہم نے صرف اس لیے پیدا ہوئے تھے ہم بڑے ہوں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں اور اس کے بعد اگلے جان چلے جائیں؟ کیا یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنا. پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کو پہچاننا، اور ان صلاحیتوں کو ہم نے کہاں تک استعمال کیا، اپنے پوٹینشیل کو کہاں تک استعمال کیا، اس کو پہچاننا. اور پھر جو دینے والا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے ذریعے اس کی ذات کو پہچاننا. اور پھر اس نے انسان کو کس لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو جاننا. میرے نظر میں یہ علم ہے. تو اب آتے ہیں اپنا نیکسٹ. اب تھوڑا سا لیٹ ہے، ہم قائد اعظم اپنا علامہ اقبال کے حوالے سے جنرلی ہوتا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم کی، کیونکہ 11 ستمبر آنے والی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ان دونوں کا جو بڑی مماثلت بھی چند چیزوں میں ہے، علامہ اقبال میں اور محمد علی جناح میں، کہ ایک جو کام تھا وہ اس میں دونوں نے برابر رول پلے کیا تھا، وہ ہے تخلیق پاکستان، تحریک پاکستان یا تخلیق پاکستان. باقی ان کا میدان الگ الگ ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ سیکولر ٹائپ کے بندے تھے، وہ مذہبی کوئی اسکالر نہیں تھے، مذہب سے ان کا اتنا کوئی بہت زیادہ کوئی تعلق بھی نہیں تھا. مسلمان تھے،
بلکہ وہ شروع میں جو پیدا ہوئے تھے یہ کراچی کی ان کی پیدائش ہے کھارا در کی، اور کچھ لوگوں نے کھارا در کا زیادہ تر لکھا ہے، کچھ کتابوں میں ٹھٹھا کے پاس ایک گاؤں ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے کچھ کتابوں میں، تو لیکن کھارا در جو ہے وہ جگہ میں نے ویسے دیکھی ہے، وہ وزیر مینشن جو کھارا در وہ وہاں پر زیادہ اس کا وہ آج کہا جاتا ہے، اور 25 دسمبر 1876 ان کی تاریخ پیدائش ہے کراچی میں، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا جنا پونجا، اور یہ بیسکلی جو 12 اسماعیلی ایک وہ فرقہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے وہاں پر جماعت خانہ وہاں بنا ہوا ہے، یہ اس کا تعلق اس سے تھا، لیکن بعد میں یہ باقاعدہ مسلمان جو وہ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے اور وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ بزنس کرتے تھے اور کافی اچھا ماشاءاللہ بزنس تھا ان کا، اور محمد علی جناح جو تھے اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور ان کی 3 بہنیں تھیں اور 3 بھائی تھے، اور ان کے گھر میں جو تھی گجراتی زبان بولی جاتی تھی اور کچھی زبان بولی جاتی تھی۔ کچھی میرے خیال میں آپ کو شاید کراچی والوں کو زیادہ پتہ ہوگا، اسی علاقے میں لیاری شہری میں، لیاری میں ملتی جلتی ہے نا، لیکن یہ جو بہن بھائی تھے اور لیکن یہ جو بہن بھائی تھے محمد علی جناح اور ان کے جو دوسرے بہن بھائی تھے، یہ کچھی اور میمنی دونوں میں کمزور تھے، یہ ان کی انگلش شروع سے اچھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد علی جناح جو تھے یہ ابھی چھوٹے تھے تو یہ ان کی خالہ ہوتی تھی بامبے میں، تو ان کے پاس بھیج دیے گئے تھے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو وہ انگلش میڈیم اسکول تھا تو وہاں انگلش ان کی کافی شروع سے اچھی تھی، پھر واپس کراچی آئے تو مدرسۃ الاسلام میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی کراچی میں، اور اس طرح سے وہ آنا جانا ان کا لگا رہا، کبھی کراچی آ جاتے تھے کبھی وہ بامبے چلے جاتے تھے، میٹرک پھر انہوں نے بامبے سے کیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر بھی 15 سال تھی تقریباً جب انہوں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے فوراً بعد ان کے جو والد صاحب کاروبار کرتے تھے ان کا ایک انگریز پارٹنر تھا، اس نے ان کو صلاح دی کہ آپ ان کو انگلینڈ بھیج دیں، یہ جو لکڑی کا کاروبار ہے اس کے اندر ان کو اپرینٹسشپ کراتے ہیں، وہی ان کا بزنس بھی تھا اس کا انگریز کا، تو وہاں ان کو اپرینٹسشپ جب کر لیں گے تو بہت کچھ سیکھ لیں گے اور ان کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور بزنس کے لیے کام آئے گا، تو ان کو بھیج دیا گیا۔ ان کے والدہ صاحبہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ ابھی 15-16 سال کی عمر ہے اور اتنا پردیس بھی اس دور میں آپ کو پتہ ہے شپ میں جانا پڑتا تھا، کئی مہینے لگ جاتے تھے آنے جانے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ وہاں چلا جائے اور واپس ہی نہ آئے، تو ایسا کرو اس کی شادی کرا دو، تو انہوں نے شادی کرا دی، اور وہ 15-16 سال کی عمر تھی، تو ایمی بائی ان کی وائف کا نام تھا پہلی جو شادی ہوئی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ ان کا رہنا کوئی قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ جب یہ باہر چلے گئے تو 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ واپس پھر ان کو دیکھ نہیں سکے تھے، انہوں نے پھر وہاں جا کر ارادہ بدل دیا اور اس ٹریڈ میں اپرینٹسشپ کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ میں تو لاء پڑھوں، اور والد صاحب سے اجازت لی تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر یہ خود ہی وہاں چلے گئے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کالج میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، اس میں داخلہ لینے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو لاء گیورز تھے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کا نام سب سے سر فہرست تھا، جو لاء دنیا کا بنانے والے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے انہوں نے اس میں لنکن نام تھا اس کا جو یونیورسٹی تھی جہاں داخلہ لیا، تو وہاں انہوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہی انہوں نے 2-3 سال میں وہ ڈگری لے لی، اور جب یہ ڈگری لی تو اس وقت ان کی 19 سال عمر تھی، اور 19 سال کی عمر میں یہ میرے خیال میں یہ نیا ریکارڈ تھا انگلینڈ میں کسی ہندوستانی کا اس کم عمری میں وکالت کا امتحان پاس کرنا، یہ پہلی دفعہ قائد اعظم نے کیا ہے، تو اچھا وہ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائے، اور پھر اس طرح سے وہ وہاں پر انہوں نے جب وہ وکالت شروع کر دی تو انہوں نے دیکھا اس دوران کہ وہاں پر انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ایک کرسی ادھر بیٹا دے دو انکل کو، تو یہاں پر یہ لوگ آزاد دنیا کیا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ تو غلام ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر دیکھیں نا کہ یہ ان کی جو اپنی، تو انہوں نے نا باقاعدہ کہا کہ نہیں یہ میں سیاست میں آؤں گا اور میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں گا، تو وہاں سے ان کو سیاست میں آنے کا جو خیال آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ وہیں پر
انگلینڈ میں جو پارلیمنٹ کے ممبر بننے کا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خود ہندوستان کے اندر جا کر میں کرتا ہوں. تو یہ واپس آ گئے. واپس آئے کراچی میں انہوں نے کوشش کی پہلے، اور کراچی میں ان کی وکالت کچھ جمی نہیں، مطلب چند مہینے تقریباً انہوں نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی وہ بمبے چلے گئے، اور بمبے میں جا کر وہ سیٹ ہو گئے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے قابل وکیل بن گئے. اور وکالت ان کی ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے. اور ان کو ایک اور جو بریک تھرو ملا وہ یہ تھا کہ ایک جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے، جو سرکاری وکیل ہوتا ہے، وہ چھٹی پر گیا تھا، تو اس کی جو جگہ تھی وہ 5-6 مہینے کے لیے خالی تھی، تو وہ ان کو آفر کی گئی، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. تو وہ ایک قسم کا آفیشلی بہت بڑی بات تھی کہ اس کم عمری میں اس طرح کی بڑی سیٹ ان کو مل جانا. دوسرا اس میں ایک اور بھی تھا کہ بمبے میں اس وقت یہ اکلوتے مسلمان وکیل تھے پورے بمبے میں، اور اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان وکیل نہیں تھا. یہ کچھ چیزیں ایسی میں چاہتا ہوں کہ جو دوست آئے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ گین کر کے جائیں کہ یار ہم نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی جو چیزیں نئی چیزیں جو ہم نے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی وہ کی. اس کے بعد 6 مہینے جب گزر گئے تو اشرف بھائی 1 منٹ وہ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ آفر کی کہ 6 مہینے کے بعد یہ سیٹ آپ مستقل لے لیں، کیونکہ جو بھی ریزن رہی ہے وہ بندہ چھوڑ کے جانے والا ہے. تو اس دور میں یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 1900 کی، تو 1500 روپے تنخواہ جو ہے نا ان کو آفر ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے. شروع میں تو میں نے لے لی، لیکن 1500 روپے تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ اس دور کے 1500 آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی رقم ہوگی. تو انہوں نے کہا میں 1500 روپے روز کا کمانا چاہتا ہوں، یہ 1500 روپے مہینہ تو کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے وہ نہیں لی تھی، اور بعد میں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اس سے وہ کہیں زیادہ کما رہے تھے. تو ماشاءاللہ وہ بہت فیمس اور بہت پاپولر وکیل ہو گئے. اور اس دوران ان کا جو خاص بات تھی کہ وہ چھوٹے موٹے ایک تو کیس نہیں لیتے تھے، اور جو کیس لیتے تھے وہ اتنا اصولی اور اتنا مدلل انداز میں لڑتے تھے کہ جج جو تھا نا وہ بھی الرٹ ہو جاتا تھا کہ یار یہ جناح آئے ہیں تو یہ اب کچھ نہ کچھ ایسا کیس لے کے آ جاتے تھے. تو بڑی ایگریسیولی بات کرتے تھے اور بڑی سیریس بات کرتے تھے، اور کبھی بھی لچک نہیں ہوتی تھی، کبھی سمائل نہیں ہوتی تھی. جو ان کی ایک دوست تھی جو بعد میں کانگریس کی صدر بھی بنی ہے، سروجنی نائیڈو، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ یہ اتنے کولڈ نظر آتے تھے، اتنے کول نظر آتے تھے، اتنے مطلب ٹھنڈے مزاج کے نظر آتے تھے کہ ان کے نزدیک جاؤ نا تو ایسے آدمی کو، انسان کو جو ہے نا وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، اتنے یعنی کول. لیکن وہ لچک نہیں تھی ان میں، اور اصول پہ جب ڈٹ جاتے تھے تو ڈٹ جاتے تھے. تو آخر وہ ایک واقعہ آپ نے بھی اس میں سنا ہوگا کہ وہ ایک کسی جج نے کہا کہ جب کہ بہت سیریس ہو رہے تھے اور اگریسو ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مسٹر جناح یو آر ناٹ ایڈریسنگ ٹو اے 3rd کلاس میجسٹریٹ. تو انہوں نے جواب دیا my lord, let me to inform you that you are not addressing to a 3rd class pleader. تو ایک دم سے فوراً جواب دیا. تو ان کا مزاج تو تھا اور وہ کیس بھی جیتے تھے. تو اس طرح سے یہ چلتا رہا. پھر یہ تقریباً 1900 سے تو پہلے یہ اس میں آگے تھے، یہ جو آپ کے یہ یونین وغیرہ ہوتی ہیں جو بنی ہوتی ہیں، جو پوسٹ آفس کی جو یونین تھی اس کے یہ صدر بن گئے تھے، جس کے 7000 ممبر تھے. تو کافی بڑی اس کی وہ ایک وقت ہوتی ہے. پھر کانگریس میں شامل ہو گئے. پھر کانگریس میں پہلے تو تھوڑا سا پیچھے رہے، لیکن 1906 میں باقاعدہ اس کی جو مین جو کونسل تھی اس میں چلے گئے، اور کانگریس میں انہوں نے پھر ایکٹیولی کام شروع کر دیا. اور شروع میں جو قائد اعظم کا تھا وہ ایکچولی ہندو مسلم یونٹی کے بہت زیادہ وہ پیروکار تھے، ہندو مسلم یونٹی کے وہ ماننے والے تھے، اور ہندو مسلم یونٹی کے وہ کہتے تھے کہ یہ علیحدگی یا مسلمانوں کو الگ سمجھنا یا 1 نیشن کا یا 2 نیشن تھیوری جس پر وہ کام انہوں نے بعد میں کیا تھا، یہ بہت بعد کا مسئلہ ہے. شروع میں وہ یونٹی کے قائل تھے، اور اسی وجہ سے وہ مسلم لیگ جب بنی 1906 میں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے. اب حالت یہ تھی کہ مسلم لیگ جو تھی وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 1885 میں کانگریس بنی تھی اور 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی. کانگریس شروع سے ایک سٹرانگ اور ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی تھی، اور جو
ابھی بھی اس وقت بھی وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے، بہت آرگنائز پارٹی ہے. مسلم لیگ کی حالت اس وقت بھی وہی تھی جو آج کل مسلم لیگ کی ہے. کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جو 19ویں صدی تھی اس وقت مسلمانوں میں لیڈرشپ کا فقدان تھا، بالکل سرے سے کوئی لیڈرشپ تھی ہی نہیں، اور جو تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اس میں کوئی وہ ایگریسولی تو بالکل یہ نہیں، اپنے حقوق کی تو بات ہی نہیں کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ہندوؤں سے بھی ڈرے ہوئے تھے، میجارٹی ان کی تھی، اور انگریزوں سے بھی ڈرے ہوئے تھے. پھر 1857 میں چونکہ جنگ آزادی جو ہوئی تھی اس میں بھی سارا الزام مسلمانوں کے اوپر آیا تھا، تو اس وجہ سے بھی ڈرے ہوئے تھے. تو پھر لیڈرشپ کا مسئلہ تھا، تو تھوڑا سا اس کو بریک کیا پہلے سر سید احمد خان نے، اور انہوں نے بھی ایک دفاعی پالیسی اختیار کی تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسباب بغاوت ہند کے نام سے، تاکہ انگریزوں کو مطمئن کر سکیں کہ ہمارا سارا قصور نہیں ہے اور لوگ بھی قصوروار ہیں. تو اس طریقے سے وہ مطمئن کر رہے تھے، لیکن بیسیکلی وہ انگریزوں کو خوش کر کے بھی کسی طریقے سے مسلمانوں پر ہاتھ ہلا رکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. تو پارٹی وارٹی تو تھی ہی نہیں سرے سے. اس خوبصورت ادبی محفل میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنی مدلل اور اتنی پرمغز گفتگو سننے کا موقع ملا ہے. فہم اقبال کا میں بھی ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں. قائد اعظم کے لیے اسکول کے زمانے میں جو ہماری نصابی تعلیم میں ایک شعر تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، دیوار و در وطن کے ہیں تاباں اسی طرح. گہنا گیا وہ چاند. اقبال کے متعلق، علامہ کے متعلق، دانائے راز، فقید المثال، مفکر اسلام، مفکر زیست، محرم اسرار حقیقت، ان کے بارے میں جو آپ نے لب کشائی کی ہے ماشاء اللہ محترم طارق مرزا صاحب، اس کے بعد کوئی مزید بات گفتگو کہنے کی رہ تو نہیں جاتی. آپ نے صقلیہ کے اس جزیرے کی بات کی، اس میں آخر میں جو علامہ کہتے ہیں کہ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا فطرت نے وہ دل جو کہ تھا محرم تیرا. یہ اقبال ہے. آپ نے اس میں حوالہ دیا خطاب با نوجوانان اسلام کی اس اشعار کا بھی. اس کا آغاز بہت خوبصورت ہے. آج کے دور کے نوجوان مضطرب بے راہ رو جو مسلم ہے نوجوان، اس کو کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. اور جو آپ نے اس میں وہ بات کی کہ میرے والد محترم جب مجھے علامہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ مجھے تھوڑا سا پنجابی کے لب و لہجے میں بھی پتر ہوئی کہہ کے بات کرتے تھے. اسکول کا زمانہ، میں بڑا کم فہم، تو جذبات سے ان کی آواز بھر آ جاتی تھی. اور یہ شعر خاص طور پہ کہ اسی طرح گھر کی بیٹھک ہوتی تھی، نشست ہوتی تھی، مجھے کہتے تھے پتر ہوئے علامہ ہوری کہندے نے کہ حکومت کا تو کیا رونا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں فطرت کو آئین مسلم سے کوئی چارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، زمیں پر آسمان سے ہم کو بول رہا ہے مجھے سریا سے زمین پہ، زمیں پر آسمان سے ہم، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، سوری سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. اور وہ جو آپ نے بڑا مشہور جو ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں میرے آبا کی،
مگر وہ علم کے موتی کتابیں میرے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ اقبال ہیں، ہمارے دانائے راز ہیں، محرم اسرار حقیقت ہیں، ان پر ہم جتنا بھی فخر کریں وہ ہر لحاظ سے کم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو محفل سجائی ہے مرزا صاحب نے ماشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، اتنی بڑی شخصیات اور ماشاءاللہ مدلل، یعنی اس سے بڑی اور مدلل کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ ہر چیز کو بڑے اچھے انداز سے مرزا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اتری ہیں۔ سالک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ ہم اتنے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے انہوں نے صدارت سونپ دی ہے۔ بہرحال پھر بھی یہ ان کی محبت ہے، آپ سب لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں نے مجھے عزت دی۔ اصل میں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے تو ہمیں آزادی دے دی، وہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ انہوں نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اس کو خواب کو پورا کیا، قائد اعظم نے، یہ باتیں ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی اور ساری زندگی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے اس آزادی کا، وہ کیا آزادی ہمیں ملی ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ آزادی حاصل کر لی، ٹھیک ہے جی، آزادی مل گئی، ہم یہاں پہ پاکستان میں آ گئے، ادھر سے مائگریٹ کر کے ہم آ گئے، کھانا اچھا ملنا شروع ہو گیا، کپڑے اچھے ملنے شروع ہو گئے، اور جناب آزادی یہ مل گئی کہ ہم کاروبار میں بہت آگے نکل گئے۔ لیکن اصل جو آزادی تھی، جو آزادی قائد اعظم چاہتے تھے، جو علامہ اقبال آزادی چاہتے تھے، وہ ذہنوں کی آزادی تھی، وہ بولنے کی آزادی تھی، وہ سوچنے کی آزادی تھی، وہ عمل کرنے کی آزادی تھی۔ کیا وہ ہمیں ملی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیں ذرا، کیا وہ ہم اس کو حاصل کر سکے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے سوچیں جس طرح کے قائد اعظم نے سوچا تھا، جس طرح علامہ اقبال نے سوچا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔